کو کراچی لیے چلیں جہاں پہ احسن اقبال خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر ذہانت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر صلاحیت کی کمی ہے؟ کیا ہمارے اندر دیانت کی کمی ہے؟ یا ہمارے اندر وسائل کی کمی ہے؟ میں یہ بات، اور آپ سب دنیا پھرے ہیں، یہ بات آپ بھی وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں نہ ذہانت کی کمی ہے، نہ صلاحیت کی کمی ہے، نہ دیانت کی کمی ہے، اور نہ ہی وسائل کی کمی ہے۔ ہندوستان، بنگلہ دیش ہمارے جیسے ہی ملک ہیں، جتنے ہم چور ڈاکو ہیں اتنے وہی چور ڈاکو ہیں، جتنے ہم حاجی ہیں اتنے وہ بھی نیک ہیں۔ تو یہ ساؤتھ ایشیا ایک جیسا ہی ہے نا، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے جیسا پس منظر رکھتے ہوئے ہم سے کیوں آگے نکل گئے اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ دیکھیے، دنیا میں کسی بھی مسئلے کا علاج اس بات پر منحصر ہے کہ آپ بیماری کی تشخیص درست کرتے یا نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک FRCS ڈاکٹر کے پاس جائیں، بہت ڈگری ہیں اس کی، لیکن اگر وہ بیماری کی تشخیص درست نہیں کر پائے گا تو وہ جتنا عالم فاضل نسخہ لکھے اس نسخے کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اگر ایک MBBS ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس نے اگر بیماری کی جڑ پکڑ لی تو اس کا نسخہ کارگر ہو جائے۔ تو لہٰذا چاہے مسئلہ معیشت کا ہے، چاہے مسئلہ سیاست کا ہے، چاہے مسئلہ ترقی کا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اس مرض کی تشخیص درست کریں۔ پاکستان بمقابلہ ریسٹ آف دا ورلڈ جب آپ دیکھتے ہیں، اور وہ تمام ممالک جنہوں نے کامیابی کے ساتھ ترقی کی، جاپان، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، ملیشیا، چائنا، ویتنام، بنگلہ دیش، انڈیا، ٹرکی، جس کا بھی آپ نام لیں، آپ کو 4 بنیادی عناصر کار فرما نظر آتے ہیں کہ وہاں پر 4 بنیادی محرکات تھے جن کے اوپر ترقی کا ایکو سسٹم بنایا گیا۔ جیسے کہ آپ دنیا کا بہترین بیج لائیں، لیکن اگر اس کا ایکو سسٹم نہیں ہوگا، موسم ٹھیک نہیں ہوگا، کھیت ٹھیک تیار ہوگا، تو وہ بیج خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ فیل ہو جائے گا۔ لہذا جہاں یہ ضروری ہے کہ آپ بہترین بیج لگائیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے جو ماحول درکار ہے اس کی افزائش کے لیے، وہ بھی درست ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جب ترقی کے پروگرام بنتے ہیں یا پالیسیاں بنتی ہیں، چاہے وہ ویژن 2010 جیسا منصوبہ ہو، چاہے وہ ویژن 2025 جیسا منصوبہ ہو، چاہے وہ اڑان پاکستان کا منصوبہ ہو، یہ تبھی کارگر اور کامیاب ہوں گے کہ اگر ان کو ایک مثبت ماحول ملے گا جو کہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ جو 4 عناصر آپ کو کامیاب ممالک اور معیشتوں میں نظر آئیں گے، ان میں پہلا عنصر پیس اور ہارمنی کا ہے۔ آج تک دنیا میں کسی ملک نے کانفلکٹ کے ساتھ ترقی نہیں کی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جب طویل دورانیہ کی حکومتیں آئیں، انہوں نے اقتصادی ترقی کی بجائے جیو پالیٹکس کے کانفلکٹس کو اپنا پرائرٹی بنایا، اور ہم نے پہلے 10 سال افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی، اور پھر تقریباً 10 سال ہم نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کے نام پہ جنگ لڑی، اور اس کانفلکٹ نے پاکستان کی معیشت کو اور سوسائٹی کو بری طرح مجروح کیا، جبکہ دنیا کے تمام دیگر ممالک جو کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے خود کو کانفلکٹ سے علیحدہ رکھ کر امن اور ہارمنی، ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ دوسرا اہم عنصر جو ان تمام ممالک میں نظر آتا ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایک مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ملک نے سیاسی عدم استحکام اور سیاسی بے یقینی کے ساتھ ترقی کی ہو۔ ہماری اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پورا سیاسی منظرنامہ بے یقینی اور عدم استحکام کے اوپر مبنی نظر آتا ہے، اور بسا اوقات یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے 6 مہینے کے واقعات اور حالات کس ڈگر پہ جائیں گے، اور جب
کسی ملک میں اتنی بے یقینی آپ رکھیں گے تو وہاں پہ کون سا سرمایہ کار باہر سے آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ لہٰذا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔